یا موضوع رسالت سے ریلیٹڈ تھا۔ وہاں لفظ کل سے رب کائنات نے کلام کا آغاز فرمایا۔ اس مقام پر ارشاد فرمایا قل، اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ کائنات والو 63 برس میں نے مصائب اور آلام برداشت کیے، کبھی امت کی خاطر مکہ چھوڑا، کبھی بدر کے میدان میں مشکلات اور مصائب برداشت کی، کبھی احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے، اپنا رخ انور زخمی کروایا، جس کی رب کائنات قسمیں اٹھاتا ہے۔ کبھی میدان خندق میں اگر صحابہ کے شکموں پر ایک پتھر تھا تو میرے آقا کریم کے شکم مبارک پر 2 پتھر تھے۔ کبھی طائف کے بازاروں میں اوباش لڑکوں نے پتھر مار مار کر جسم نازنین لہو لہان کیا، تمہیں دوزخ سے نکال کر جنت کی راہ دکھائی، تم میں سے کئیوں پر دوزخ واجب ہو چکی تھی، انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچایا، تمہیں گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر ہدایت عطا کی، تمہیں جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی وادیوں میں لے گیا۔ ان سب مصائب اور آلام کا، ان سب تکالیف کا تم سے میں کوئی اجر اور صلہ طلب نہیں کرتا۔ کیوں؟ پہلی بات یہ میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ ایک امتی کی کیا مجال، کیا کیپیسٹی، اتنی جرت بھی نہیں، اتنی جسارت، طاقت، بساط اور حیثیت کیا کہ وہ اپنے نبی کے ادنا سے ادنا احسان کا بدلہ چکا سکے۔ فرمایا باوجود ہے کہ یہ تمام مصائب اور آلام برداشت کیے، ان تمام مصائب اور آلام کا میں تم سے کوئی اجر اور صلہ طلب نہیں کرتا۔ کیوں؟ ان اجری الا علی اللہ، تم مجھے کیا اجر دے سکتے ہو؟ میرا اجر تو میرے مالک کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، مجھے تمہارے اجر کی فکر ہے۔ کائنات والو، میرے امتیوں، مجھے تو تمہارے اجر کی فکر ہے کہ تمہیں جو ایمان دیا، تمہیں جو اسلام دیا، تمہیں جو قرآن دیا اور رب رحمان تک پہنچایا، اس ایمان کو اگر ایقان میں بدلنا چاہتے ہو، اسلام میں اگر پختگی اور اسلام کے نور سے اپنے سینے منور کرنا چاہتے ہو، اگر قرآن سے اپنا سفر شروع کر کے رب کائنات تک پہنچنا چاہتے ہو، رب رحمان تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے المودۃ فی القربہ، ایمان کی بقا، اسلام کی بقا، قرآن کی بقا اور رب رحمان تک پہنچنے کے راستہ، طریقہ صرف ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک رکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اکثر مفسرین نے یہ مثال بیان کی ہے، میں نے کئی دفعہ بیان بھی کی ہے، اکثر لوگوں نے سنی بھی ہوگی، کئیوں نے پڑھی بھی ہوگی۔
کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے۔ محبت کسی حد تک اختیاری چیز ہے، ایک قلبی تعلق کا نام ہے، کسی غرض اور لالچ کی خاطر آپ ہر روز تجربہ کرتے ہیں۔ زندگی میں پرانے لوگ بیٹھے ہزاروں تجربات کیے ہوں گے کہ یہ قلبی تعلق غرض اور لالچ کی خاطر جب تک غرض اور لالچ رہا رکھا، جب وہ غرض اور لالچ مٹ گئے تو راستے جدا ہو گئے۔ مگر مودت جو ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، کہ مچھلی جب تک پانی کے اندر رہے زندہ رہتی ہے، اور جب اسے پانی سے باہر نکال لیا جائے تو دم توڑ جاتی ہے۔ گویا مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے۔ فرمایا میں تم سے اہل بیت کی محبت سے متعلق نہیں کہتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو، اسلام بچانا چاہتے ہو، قرآن بچانا چاہتے ہو اور رب رحمان تک پہنچنا چاہتے ہو تو میری آل کے ساتھ وہ تعلق رکھو جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہے۔ جب تک تمہارا تعلق میری آل کے ساتھ رہے، تمہاری سانسیں چلتی رہیں، اور جب میری آل سے تمہارا تعلق ٹوٹنے لگے تو تمہاری زندگی کی آخری سانس ہو۔ تمہیں آخر میری آل کے ساتھ تمہارا قلبی تعلق رہے۔ اس دنیا میں جیو تو میری آل کے ساتھ مودت میں، قبر میں پہنچو تو میری آل کی مودت میں، قبر سے اٹھو تو میری آل کی مودت میں، رب کائنات کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے تو میری آل کی مودت میں۔ تو میری آل کے ساتھ وہ تعلق رکھو جو زندگی، قبر اور حشر تک نہ بھولے۔ المودۃ فی القربہ، اگر ایسا تعلق ہوگا تو ایمان بھی سلامت رہے گا، اسلام بھی سلامت رہے گا، قرآن بھی تمہارے سینوں میں باقی رہے گا، اور رب رحمان تک تمہارا تعلق بھی جڑا رہے گا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اگرچہ موضوع سے ہٹ کر میں یہ حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ فرمایا مجھے تمہارے اجر کی فکر ہے، مجھے تمہارے اجر کی فکر ہے، اور تمہیں اجر اس صورت میں مل سکتا ہے جب میری حال کے ساتھ وہ تعلق ہو جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا غرض ہے؟ اگر کوئی آل رسول کے ساتھ مودت نہ بھی رکھے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ان کی شان میں کوئی فرق پڑے گا، انہیں کوئی اس چیز کی ضرورت ہے، نہیں، اس میں تمہاری بقا ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہارا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے کہ میری مودت کے ساتھ تعلق رکھو۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ربیعہ بن کعب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نجی خدمت پر یہ صحابی مامور ہوا کرتے تھے۔ سردیوں کی راتوں میں پانی بھر کر دروازے پہ کھڑا ہونا اور شام کو بھر کر کھڑے ہونا، سورج طلوع ہو جانا۔ ایک رات ایسی آئی، کاش کبھی یہ تعلق ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ایک رات ایسی آئی، حضرت ربیعہ بن کعب نے وضو کے لیے پانی بھرا، میرے آقا نے وضو نہیں فرمایا، عشاء کی نماز پڑھی، پہلے وضو ہوگا، پانی بھر کے کھڑے ہیں کہ اس انتظار میں کہ کب آواز آتی ہے ربیعہ پانی لاؤ۔ رات گزر گئی، سردی سخت جاڑے کی رات ہے، پچھلی رات کا وقت ہے، میرے آقا یوں تو دیکھ رہے تھے نا، پچھلی رات آواز دی ربیعہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو ساری رات اس طرح سردی میں کھڑا رہا، اندر آ جا۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی کہ تعلق کیا ہوتا ہے، خدمت کیا ہوتی ہے۔ اندر آ جا۔ اب محدثین بیان کرتے ہیں کہ آقا حجرہ میں جلوہ گر تھے،
اور جگہ اتنی تھی کہ دوسرا بندہ ساتھ نہیں لیٹ سکتا تھا۔ میرے آقا حجرہ میں تشریف فرما تھے، آرام فرما تھے۔ فرمایا ربیہ میرے ساتھ میرے بستر پہ لیٹ جا، ساری رات تو نے سردی میں میری خاطر گزاری، آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ گستاخی اور بے ادبی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا پھر میرے پاؤں کی طرف تھوڑی سی جگہ ہے وہاں لیٹ جا۔ اب اتنی ساری جگہ تھی، ذرا توجہ کیجئے کہ حضرت ربیہ سیدھے نہیں لیٹ سکتے تھے، اتنی ساری چوڑائی تھی حجرہ مبارک کی کہ سیدھے نہیں لیٹ سکتے تھے۔ اگر حضرت ربیہ ٹانگیں سیدھی کرتے، اللہ اکبر، ٹانگیں سیدھی کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک، قلب مبارک حضرت ربیہ کے سینے سے لگتے۔ اگر ٹانگیں فولڈ کر کے تھوڑا سا نیچے ہوتے تو حضور کے پاؤں مبارک آپ کے چہرے پر ہوتے۔ ساری رات جتنا باقی وقت تھا، فجر رات کا وقت تھا، صبح تک یہی منظر چلتا رہا۔ یہ تو کوئی عاشق سے پوچھے نا کہ اسے کبھی ایسا وقت میسر آ جائے تو پھر کیسے کرتا ہے۔ حضرت ربیہ کبھی اپنی ٹانگیں فولڈ کر لیتے، کبھی سیدھی کر لیتے، کبھی حضور کے پاؤں آپ کے سینے پہ آتے، کبھی حضور کے پاؤں مبارک آپ کے چہرے پہ آتے۔ ساری رات یہ منظر جاری رہا، بالآخر صبح ہوئی۔ آقا نے فرمایا ربیہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ پھر حضرت ربیہ نے جن کی تربیت حضور نے کی تھی، انہوں نے دنیا کیا مانگنی تھی، انہوں نے دنیا کیا مانگنی تھی۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اس شخص کی تلاش رہی ہے، کاش کوئی ایسا بھی مل جاتا جو کہتا کہ صرف رب سے ملنے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ سارے دنیاوی غرضیں لے کے آتے تو کرم والوں کو تو ان کی تلاش ہوتی ہے جو توڑ والے ہوتے ہیں۔ فرمایا سل، اور ایک روایت میں سل دی، اے ربیہ مانگ، مجھ سے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت ربیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اولاد ہے یا نہیں، اولاد فرما بردار ہے یا نہیں، گھر میں فاقے ہیں، کچھ کھانے پینے کو ہے یا نہیں، کچھ نہیں مانگا، سر چھپانے کے لیے چھت ہے یا نہیں، کچھ نہیں مانگا۔ آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو منظر رات کو دیکھا ہے نا، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، بس جو یہاں نصیب ہوا ہے وہی جنت میں مانگتا ہوں۔ اچھا سوکھی جنت کا سوال بھی نہیں کیا کہ مجھے جنت مل جائے، نہیں، فرمایا ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں آپ کی رفاقت ہے۔ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ربیہ میرے لوٹے بھرنے والے، میری خدمت کرنے والے، مجھے کیا خبر تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی تو نے عبادتیں کی ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تجھے جنت ملے گی؟ یا میں رب سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ تجھے وہ جنت دیتا بھی ہے؟ اچھا اس بات کو یہاں چھوڑتے ہیں، ایک دوسری بات کا جواب دیں۔ الحمدللہ آپ صحیح العقیدہ لوگ بیٹھے ہیں، ویسے کامن سینس کی بات ہے، کوئی امتی زندگی بھر جتنی عبادت کر لے، زندگی بھر جتنی عبادت کر لے، بتائیے کسی مفتی سے یہ سوال کہ وہ اپنی عبادت کے بل بوتے پر جنت میں جہاں حضور ہوں گے وہاں پہنچ سکتا ہے؟ جہاں حضور ہوں گے وہ کہے کہ میں نے سجدے اتنے کیے ہیں، میں نے کعبے کے طواف اتنے کیے ہیں، میں نے سخاوتیں اتنے کی ہیں، جہاد اتنے کیے ہیں، قرآن اتنا پڑھا ہے، کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ اور ان عبادات کے بلبوتے پر میں حضور کے ساتھ ہوں گا، نہیں، یہ الگ بات ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ کوئی اس طرح کر لے تو میرے ساتھ ایسا ہو، یار وہ عطا کرنے پہ آئیں تو پھر تو فرما دیا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ،
کہ صرف یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. یہ تو ان کی عطا ہے نا، مگر کوئی اپنی عبادت کے بلبوتے پر یہ نہیں کہہ سکتا. حضرت ربیہ نے کوئی چھوٹا سوال کیا کہ جنت بھی چاہتا ہوں اور اس جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جہاں کوئی عبادت نہیں پہنچا سکتی وہاں آقا کی سفارش پہنچا سکتی ہے، آقا کی عنایت پہنچا سکتی ہے. آقا نے بھی نہیں فرمایا پتہ نہیں تجھے ملے گی یا نہیں، فرمایا ربیہ مانگ. عرض کی آپ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا عطا کر دی. اب غیر ذالک او غیر ذالک، فرمایا ربیہ یہ تو مل گئی، اور کچھ لینا ہے تو مانگ لے. یہ تو مانگ لیا، اور کچھ چاہیے تو مانگ لے. اچھا حضرت ربیہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ جنت تو مل گئی اب دنیا سمیٹ لوں. ہائے 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 کہ جنت تو مل گئی اب پھر جو پوچھ رہے ہیں تو پھر دنیا سمیٹ لوں. فرمایا ہوا ذاکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی، یا رسول اللہ یہ جو کچھ مانگ لیا ہے اس سے بڑی بھی کائنات میں کوئی نعمت ہوگی؟ جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت تھی، دنیا ما فیہا کی سب سے بڑی نعمت تھی، وہ تو میں نے مانگ لی. ہوا ذاکا یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ یہی کافی ہے، جو مانگ لیا یہی کافی ہے. 3 دفعہ آقا نے پوچھا سلنی، دونوں روایات ہیں. ربیہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، ربیہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، ہر بار جواب دیا وذاک یا رسول اللہ یہ کافی ہے. فرمایا کچھ اور مانگ لے. فرمایا نہیں یا رسول اللہ جو مانگ لیا اس سے بڑی بھی دنیا کی کوئی نعمت ہے. اچھا جب آقا نے یہ عطا کر دیا، اب توجہ کیجئے، یہ عطا کر دیا تو آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں قرآن کریم کی پچھلی آیت کے ساتھ ملانا چاہتا. فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. یہ حصہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے حدیث کا. آقا نے فرمایا ربیہ وہ رفاقت تجھے مل گئی، اب تیرے سینے ایک کام ہے. اچھا پہلے آقا فرما دیتے، چلیں میں یہ بات سمجھا دیتا ہوں کوئی آپ کو پھر نہ بہکائے. فرمایا ربیہ وہ تجھے رفاقت جنت میں عطا کر دی، اب سجدوں کے ذریعے، سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کیا. حضور کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ جنت تو پہلے عطا کر دی. اچھا بات ماننے والی تھی، سمجھ میں آ سکتی تھی. جب حضرت ربیہ نے جنت میں رفاقت مانگی تھی، آقا فرماتے ربیہ کثرت سے سجدے کیا کر پھر تجھے جنت مل جائے. جنت پہلے عطا کر دی، جنت کی رفاقت پہلے عطا کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدوں کے بدلے عطا نہیں کی، وہ سجدوں کے بدلے عطا نہیں کی. ہاں فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کیا کر. کیوں؟ جس طرح ادھر فرمایا کہ میری آل سے پیار کیا کر، ادھر فرمایا کثرت سے سجدے کیا کر. بھئی سجدوں کی کوئی آقا کو ضرورت تھی؟ نہیں، اس لیے فرمایا کہ تاکہ تو ہمیشہ اس بارگاہ میں عاجز رہے، ہمیشہ اور اس بارگاہ میں تو جبئی سائی کرتا رہے. نماز جنازہ آپ ہر روز پڑھتے ہیں. میں بات ذرا طویل ہو گئی لیکن سمجھانے کی خاطر تھوڑی سی غلط ہو گئی. نماز جنازہ آپ ہر روز پڑھتے ہیں. موضوع میرا وہی ہے، اہل بیت کے حوالے سے ہی پھر میں دوبارہ آتا ہوں اسی طرف. ہر روز نماز پڑھتے ہیں، نماز جنازہ. اس نماز جنازہ میں آپ آخری تکبیر میں دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام. ہر روز امام دستہ ہے ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اچھا مجھے اس بات کی ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ ہر روز بیچارہ جنازہ پڑھانے والا امام ہر روز بتاتا ہے. اگر لوگوں کو یاد ہوتی تو ہر روز بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک دفعہ بتانے سے کیا وہ یاد کرتے ہیں؟
جن کو آتی ہے ان کو پہلے سے ہی آتی ہے، ایک دفعہ بتانے سے کیسے یاد ہے؟ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے۔ نماز جنازہ کی یہ دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر بہتر ہے۔ زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر۔ تو آقا نے فرمایا کہ اگر زندگی اسلام پر چاہتے ہو، زندگی اسلام پر چاہتے ہو، موت ایمان پر چاہتے ہو، تو میری یال کے ساتھ وہ تعلق رکھو جو مچھلی کو پانی کے ساتھ رکھو۔ اب تو میں نے کنکلوڈ کر دیا کہ ساری زندگی اس کا نچوڑ کیا ہے، ساری زندگی کی عبادات کا، ریاضات کا، سجدوں کا نچوڑ کیا ہے کہ زندگی اسلام پر گزرے، موت ایمان پر ہے۔ یہی کچھ ہر کوئی کرتا ہے، اس لیے ہر کوئی کرتا ہے عبادت کہ زندگی اسلام پر گزرے، موت ایمان پر آئے۔ آقا نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ زندگی اسلام پر گزرے، موت ایمان پر آئے، تو میری آل کے ساتھ وہ تعلق رکھو جو مچھلی کو پانی کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کربلا کا شاہ حسین۔ اچھا، باتوں سے باتیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، میں نے کلوز بھی کرنا ہے گفتگو کو۔ کوئی یہ نہ کہے نہیں آپ نے قرآن کا تو بتایا نہیں، بار بار اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آل کے ساتھ جو تعلق ہے یہی کامیابی کی چابی ہے۔ میں ذرا حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث نقل ہے، مسلم بخاری میں بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا۔ ٹیکسٹ کر دیا جو آپ کے سمجھانے تک کی بات تھی۔ آقا نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رکھو گے، ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک چیز کا بھی سہارا لے لیا تو تمہارے لیے کافی ہے، نہیں فرمایا احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے اگر ترازو پر تولنا چاہو کس کی اہمیت زیادہ ہے کس کی اہمیت کم ہے، ترازو پر رکھنا چاہو تو تمہیں ایک سے دوسری چیز زیادہ بھاری لگے گی، زیادہ عظیم لگے گی، زیادہ بہتر لگے گی۔ کیا فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، جو ایسی رسی ہے جو اہل زمین کو رب کائنات سے ملاتی ہے، اس کا مفہوم ہے زمین سے آسمان تک ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز میری عطرت ہے۔ اب سنیے آگے کیا فرمایا، فرمایا بَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا مِنَ الْحَوْضِ، اگر کوئی یہ تصور کرے کہ قرآن اہل بیت سے الگ ہے یا اہل بیت قرآن سے الگ ہے، بعض قرآن کو تھامتے ہیں نا، اہل بیت کو چھوڑتے ہیں، بعض اہل بیت کو پکڑتے ہیں، قرآن سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ فرمایا نا یہ دونوں اس طرح اکٹھے رہیں گے، میرے اہل بیت اور قرآن اس طرح اکٹھے رہیں گے کہ تمہیں حوض کوثر پر بھی اکٹھے نظر آئیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، تمہیں حوض کوثر پر بھی اکٹھے نظر آئیں گے۔ ہاں فرمایا قرآن پڑھنے والے بڑے ہوں گے، مگر میں فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، یہ حدیث پاک کا حصہ ایک فکر دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، فانظروا کیف تخلفونی فیہما،
میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو، اس لیے تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں کہ میں قیامت کے دن آقا نے فرمایا اس بات کا منتظر ہوں گا امت سے، ہائے 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 ہائے، امت سے قیامت کے دن اس بات کا منتظر ہوں گا کہ انہوں نے دنیا میں قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا اور میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب آقا قیامت کے دن اپنی آل کے ساتھ سلوک کے منتظر ہوں گے کہ میں امت سے دیکھوں گا کہ تم نے دنیا میں میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ دوسری حدیث سے ملتی ملتی فرمایا انی ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، مختصراً وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا میں تم میں دو امر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسرے میری سنت، کتاب اللہ و سنتی، ایک کتاب اور ایک میری سنت۔ اب ایک حدیث میں ہے کتاب اللہ اور میری اطرت، ایک حدیث میں ہے کتاب اللہ اور میری سنت۔ پہلی چیز تو دونوں میں ایک ہی ہے، ادھر بھی کتاب اللہ، اس حدیث میں بھی کتاب اللہ، یعنی قرآن میں تو کوئی فرق نہیں آ سکتا، اس لیے کہ رب کائنات کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ یہ تو قیامت تک اس کے زبر زیر میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، حروف زبر زیر پیش تک کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ ہاں فرمایا اصل میں منتظر ایک اور چیز کا ہوں گا، قرآن میں تو تم رد و بدل کر نہیں سکتے، دوسری چیز تھی سنت، ادھر میرے اہل بیت، دونوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ فرمایا سنت، ایک حدیث میں فرمایا سنت، دوسری میں فرمایا میرے اہل بیت، فرمایا ہاں ایک قرآن ہے، دوسرا سنت اور میرے اہل بیت ہیں، اور تطبیق یہ ہے کہ اگر عنوان میرے اہل بیت ہیں، عنوان قرآن ہے تو اس کا مضمون میرے اہل بیت، عنوان اس کا مضمون میرے اہل بیت ہیں۔ اگر کہیں قرآن میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا، قرآن میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا، اختلاف ہوگا تو میری سنت میں ہوگا، کوئی کہے گا یہ سنت ہے، کوئی کہے گا یہ سنت ہے، کوئی کہے گا آقا نے یوں کیا تھا، کوئی کہے گا حدیث کی سند ضعیف ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ تمہیں ایک پیمانہ دے کے جانے لگا ہوں، اگر سنت کو دیکھنا چاہو کہ میری کامل سنت کیا ہے اور صحیح سنت کیا ہے تو میری آل کو دیکھ لے، جس راہ پر میری آل ہوگی وہی میری سنت ہوگی۔ گویا اس دنیا میں میری سنت کا قابل رحمت نمونہ میری آل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین جیوے جیوے، میری سنت کا کامل نمونہ میری آل ہوگی، اس آل سے محبت۔ آقا نے فرمایا، توجہ ہے نا، آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، من مات علی بغض آل محمد، اور ایک حدیث میں روایت میں ہوا مبغض لآل محمد، لأہل بیت محمد، جا یوم القیامہ، فرمایا جس شخص کے سینے میں میری آل کا بغض ہوگا، غور سے سن لیجیے، میری آل کا بغض ہوگا، وہ قیامت کے دن پکڑ کر لایا جائے گا۔ کس حال میں آئے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، فرمایا جا یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا، مکتوب بین عینیہ، کہ سارے لوگ دیکھیں گے، یہ میدان محشر سجا ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا،
ساری روئے زمین کے افراد آدم علیہ السلام سے لے کر میری امت کے آخری فرد تک ہر شخص دیکھ رہا ہوگا، یہ شخص کے سینے میں میری آل کا بغض ہوگا، مکتوب بین عینیہ ہے، اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ۔ اس بدبخت کو جس نے میرے محبوب کی آل سے بغض رکھا، اٹھا اس کی عبادات اور دوزخ میں پھینکو۔ آیس من رحمت اللہ، قیامت والے سارے لوگ پڑھیں گے قیامت کے دن کہ اسے اللہ اپنی رحمت سے محروم کرتا ہے۔ کوئی سوال جواب نہیں، کوئی اعمال کی باز پرس نہیں کہ کتنی نیکیاں کتنے گناہ، بس میری آل سے بغض تھا، میں اس بدبخت کو اپنی رحمت سے نا امید کرتا ہوں، محروم کرتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہو آپ روز؟ نہیں پڑھتے؟ چلو پتہ تو ایسی پڑھی جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی، من صلی صلاۃً، نماز پڑھی مکمل ہو گئی، لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی، نماز پڑھی مگر اس نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھا، میری آل پر درود نہ پڑھا، سب کچھ کیا، قیام کیا، اس میں حمد و ثنا کی، قرات کی، رکوع کیا، تسبیحات کی، قعدہ و تشہد و سجود کیے، تسبیحات اور دعائیں پڑھی، سب کچھ کیا، مگر کیا ہوا؟ صرف مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑا۔ لم تقبل منہ، فرمایا رب کو نہ اس کی قرات کی ضرورت ہے، نہ اس کی رکوع کی ضرورت ہے، نہ قیام کی ضرورت ہے، نہ تسبیحات کی ضرورت ہے، نہ سجدوں کی ضرورت ہے، نہ قعدہ و تشہد کی ضرورت ہے۔ لم تقبل منہ، سب کچھ کیا نماز میں، سب کچھ کیا، صرف مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑا، فرمایا لم تقبل منہ، فرمایا میں محمد اعلان کر رہا ہوں اس کی نماز کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اچھا ایک بات عرض کر دوں، ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، بندہ کوئی کسی کے پاس مزدوری کرتا ہو، ملازم ہو، بات ذرا کھل کر سمجھ آ جائے، وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہو یا ماہانہ تنخواہ اس نے لینی ہے، بتائیے سارا دن بندہ کسی کے پاس کام کرے اور شام کو جب مزدوری لینے کا وقت آئے، یا مہینہ پورا کسی کی خدمت کرے اور مہینے کے بعد جب پے لینے کا وقت آئے، مزدوری لینے کا وقت آئے، تو آپ بتائیے مزدوری لینے کا وقت جب آئے تو بندے کے ذہن میں کس کا خیال آتا ہے؟ جس سے کچھ لینا ہو، ایویں کر لینا، جس سے کچھ لینا ہو اسی کا خیال آتا ہے نا، کہ نہیں؟ ایسی بات، نماز خالص عبادت اللہ کی ہے، تکبیر تحریمہ سے شروع کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیے، ساری نماز مکمل ہو گئی، اب آخری مراحل میں ہے، بندہ اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے، اب نماز کی مزدوری لینے کا وقت آیا ہے، نماز کی اجرت لینے کا وقت آیا ہے، آواز کیا تھی؟ بندے اب جب اجرت لینے کا وقت آیا ہے تو میرا ذکر نہیں، میری طرف توجہ نہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی خالص عبادت کی تھی، اللہ سے مانگتا اور اللہ ہی کا تصور ذہن میں ہوتا۔ فرمایا نہیں بندے، پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بندے عبادت میری ہے، پر عبادت کی اجرت کا جب وقت آیا پھیلا چالی میرے حبیب اور اس کی نماز کی اجرت لینی ہے تو جھولی پھیلا،
میرے نبی اور میرے نبی کی آل کے سامنے، اور توجہ کر میرے محبوب اور اس کی آل کی طرف، چولی پھیلا، نماز تو نے میری پڑھی ہے پر اجر انہوں نے دینا ہے۔ یار جو رب نماز میں اجر کے وقت کہتا ہے میرے رسول اور اس کی آل، تم کس اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ کس دین کی باتیں کرتے ہو؟ رسول اور آل رسول کے ساتھ بغض، رسول اور آل رسول کی بے ادبی اور گستاخیاں، کیسے قرآن کے نعرے، کیسے صحابہ کے نعرے، کوئی تمہارا دین کے ساتھ تعلق نہیں۔ یاد رکھیں میں صحیح العقیدہ سنی ہوں، ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں جو شخص قرآن اور صحابہ کی آڑ میں آل رسول کی بے ادبی کرے، رب العزت کی قسم اس لعنتی کا قرآن اور رب رحمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات عرض کر کے میں صرف ایک واقعہ، پھر میں نے شہادت کا بیان کرنا ہے اور بات ختم بھی کرنی ہے۔ نماز ہو رہی ہے، توجہ ہے، نماز ہو رہی ہے، اور نماز میں نہیں، جامی صاحب نہیں، تم میں سے کوئی شخص نہیں، اسی تے وہ گل تے بڑی ہوئی نا، دل یار والے ہتھ کار والے، ساڈا ہاتھ یار والے دل کار والے۔ ہماری تو یہ حالت ہے نا کہ ہاتھ یار والے، ہمیں یار کوری ہوئی ہے، دل کار والے۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ اگر نصیب بھی ہو جائے تو دل میں دنیا ہی ہوتی ہے۔ حالانکہ بات تو یوں ہونی چاہیے نا، چاہیے تھی کہ ہاتھ کار والے دل یار والے، کہ جہاں بھی ہو جس کام میں ہو ہاتھ ادھر ہو دل یار کی طرف۔ بہرحال یہ نماز ہے امام الانبیاء کی، توجہ سے سننی ہے بات۔ آقا نے تکبیر تحریمہ کہی، حضرت شداد بن عاد فرماتے ہیں، صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ شداد بن عاد، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام تشریف لائے، ساتھ حسنین کریمین حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ اس پہلی تکبیر کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب بندہ تکبیر کہتا ہے اب نماز شروع ہو گئی، توجہ اللہ کی طرف، دنیا کے سارے کام اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس تکبیر کے ساتھ دنیا کے سارے کام اپنے اوپر حرام کر کے بندہ خالصتاً اللہ کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع ہو گئی۔ اب تیری میری نماز نہیں، یہ امام الانبیاء کی نماز ہے۔ قیام کیا، رکوع کیا، آقا سجدے میں چلے گئے۔ شداد بن عاد فرماتے ہیں سجدہ اتنا طویل ہوا، اتنا طویل ہوا، میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ وجہ کیا ہے، دیکھا تو امام حسین آقا کی پشت پر سوار ہے۔ گل سمجھ نہ آوے میں ذرا پھیر کے سمجھا دیں۔ قیام بھی نماز کا رکن ہے، رکوع بھی رکن ہے، سجدے بھی رکن ہے، قعدہ و تشہد بھی رکن ہے، مگر کسی صوفی سے پوچھیں یا کسی مفتی صاحب سے ہی فتویٰ لے لیں کہ عبادات میں سے اللہ رب العزت کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے، صوفی سے پوچھیں یا عالم سے پوچھیں، بھیا زبان جواب دیں گے سجدہ، کہ سجدے میں جو قرب ہوتا ہے اس بارگاہ کا، وہ کسی اور عبادت کے رکن میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں ہاتھ بھی زمین پر بندہ ٹیک دیتا ہے، گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے، پیشانی بھی رکھ دیتا ہے، ناک بھی رکھ دیتا ہے۔ یہ محاورے تو سنے ہوئے ہونے نے کہ وہ فلانے جڑا ہے ہاتھ ٹیک چھڑے، کیا مطلب؟ ہار مان گیا ہے، ہار مان
گیا, وہ فلاں نے گھٹنے ٹیک دیے, کیا مطلب ہار مان گیا, فلاں کے سامنے ناک رگڑ رہا تھا, کیا مطلب کہ یار بندہ جب نماز میں سجدہ کرتا ہے, جتنا چودھری صاحب, خان صاحب, آکڑ خان ہو, جب سجدے میں جاتا ہے تو عرض کرتا ہے مولا سارا کچھ پیچھے چھوڑ آیا ہوں, اب میں نے اپنے ہاتھ بھی تیری بارگاہ میں ٹیک لیے, اپنے گھٹنے بھی تیری بارگاہ میں ٹیک لیے, میری پیشانی تیری بارگاہ میں خاک آلود ہے, میں ناک اپنی ناک زمین پر رگڑ کر اپنی حیثیت کا اظہار کر رہا ہوں کہ میری تیری بارگاہ میں یہ حیثیت ہے کہ میرے ہاتھ بھی زمین پر, گھٹنے بھی زمین پر, پیشانی بھی خاک آلود, ناک بھی خاک آلود, یہ میری حیثیت ہے. اور کہتا کیا ہے, سبحان ربی اللہ, کہتا کیا ہے, سبحان ربی اللہ, تو سب سے بلند. اچھا بتائیے سجدے میں یہ کیفیت کبھی نصیب ہو جائے مجھے یا آپ کو, کوئی ایک سجدہ ہی ہو جائے, کاش نصیب. سجدے میں یہ کیفیت ہو, یہ کیفیت تاری ہو, اور پھر کوئی پشت پر سوار ہو جائے. اچھا سجدہ تیرا میرا نہیں, امام الانبیاء کا سجدہ ہو, اور آقا اس کیفیت میں ہوں کہ مولا میں نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے ہیں, اپنے گھٹنے زمین پر رکھے ہوئے ہیں, میری پیشانی مبارک خاک آلود ہے, ناک مبارک زمین پر رکھی ہوئی ہے, زبان پر ہو سبحان ربی اللہ, سجدہ کرنے والے میرے آقا ہوں. پھر حسین پشت پر سوار ہو جائے, سوچا ہے توجہ کیسے ہٹی ہوگی. یوں ہی حدیث سے نہ گزر جایا کرے نا. حضرت شداد فرماتے اس کیفیت میں نے سر اٹھا کے دیکھا, آقا سجدے میں ہیں, امام علی مقام پشت پر سوار ہیں, میں نے پھر سر سجدے میں رکھ لیا. حضرت شداد فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اتنا طویل سجدہ, اتنا طویل سجدہ. اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم تو سوچنے لگ گئے تھے کہ کوئی امر الہی واقعہ ہو گیا ہے, یعنی سجدے کی حالت میں حضور کا وصال ہو گیا. اتنا طویل سجدہ کہ سجدے کی حالت میں ہمیں یہ سوچ لاحق ہو گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے یا کوئی وحی الہی نازل ہونے لگی. آقا نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے حسین سے کتنا پیار ہے. بے شک میں سجدے کی حالت میں تھا, زبان پر سبحان ربی اللہ تھی, پر جب میرا حسین میری پشت پر سوار ہوا میں نے چاہا نہیں کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے میں سر سجدے سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. یہ سجدے کی کیفیت سنا تو ہوگا, سجدے میں امام علی مقام سوار تھے, پر کبھی سوچا ہے کہ کیفیت کیا بنے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی سے ملتی جلتی روایت, آقا ہمارے پاس تشریف لائے, نماز کا وقت تھا, نماز شروع کی, میرے آقا پہلے سجدے پر گئے, امام علی مقام پشت پر سوار ہو. اچھا کسی مفتی صاحب کو یا اونا کو پوچھ لینا, جنہوں بہت اعتراض ہوتا ہے کہ جناب یہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو, توجہ رکھیے, اور نماز کا دوران بندہ دونوں ہاتھ قیام میں ہوں یا رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو یا تشہد میں ہو, دونوں ہاتھ اٹھا لے اور اس سے کوئی دنیاوی کام شروع کر دے تو نماز باقی رہتی ہے. بھئی سجدے قیام کی حالت میں ہاتھ چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے کوئی کام شروع کر دیا, رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھ چھوڑ کر کوئی کام شروع کر دیا, سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھ چھوڑ کر کوئی کام شروع کر دیا, علماء کہیں گے نہیں عملے کثیر ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. بھئی آپ فتویٰ امت پر تو لگا سکتے ہیں, مگر اگر ایسا بانی شریعت کرے, امت کا کوئی فرد کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں عملے کثیر ہے, نماز ٹوٹ گئی, مگر ایسا اگر بانی شریعت کرے تو کیا پتہ. آقا سجدے کی حالت میں ہے, ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا سجدے کی حالت میں ہے,
پہلا سجدہ کیا 4 رکعتوں والی نماز تھی، پہلا سجدہ کیا، امام علی مقام پشت پر سوار ہوئے، آقا نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، دونوں ہاتھ اٹھائے، امام علی مقام کو یوں پشت سے پکڑا، پہلے نیچے بٹھایا، پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ امت کا کوئی شخص ایسے اپنے نواسوں کے لیے کرے تو نماز رہتی ہے؟ اچھا ایک سجدے کی بات نہیں، ابو ہریرہ فرماتے آقا نے پھر سجدہ کیا، کیا پھر سجدہ کیا، پھر ایسے ہی اتارا۔ اچھا پہلی رکعت مکمل ہوئی، ایسے ہی 4 رکعتیں مکمل ہوئی، 8 سجدے ہوئے اور 8 بار آقا نے ایسے ہی کیا۔ یہ حسین کی خاطر میرے آقا ہر سجدے میں عملہ کرتے ہیں اور امت کو پیغام دیتے ہیں کہ کائنات والوں، حسین کا پیار رب کی عبادت کا خیر نہیں، میرے حسین کا پیار رب کی عبادت کا خیر نہیں۔ اگر آقا حسین کے لیے ایسا کر سکتے ہیں تو ہم نماز کے علاوہ بھی ذکر حسین کریں تو تمہیں مروڑ ہوتی ہے۔ بات ختم کریں، آذانیں شروع ہو گئی ہیں۔ امام علی مقام اس ناز سے پلے، آقا نے سجدے طویل کیے، مدینے کی گلیوں میں میرے آقا نے امام علی مقام کو کندھوں پہ سواریاں دی، امام علی مقام کو پیاس لگتی تو میرے آقا اپنے لعاب دہن چساتے، اس ناز سے پالا۔ بالآخر ایسا کیوں کیا؟ استاد کے پاس جب آپ اسٹوڈنٹ چھوڑنے جاتے ہیں نا، کسی فن کا بھی استاد ہو، وہ اپنا ساری محنت اس پر کرتا ہے، سارے ہنر اسے سکھاتا ہے۔ بتائیے جب وہ اسٹوڈنٹ، وہ شاگرد سب کچھ سیکھ لے اور جب وہ خود کام کرنے لگے تو استاد کا جی چاہتا ہے نا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ میں نے جو محنت کی تھی وہ کیسے پھل لائی ہے۔ میرے آقا نے امام حسین کو اپنے سینے پہ چلنا سکھایا، کندھوں پہ سواری دی، امام علی مقام کو اپنے لعاب دہن چسائے، امام علی مقام کے لیے سجدے طویل کیے، فرمایا حسین یہ سب کچھ جو تربیت کی ہے میں کربلا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری تربیت کیا رنگ لائی ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں تو پیاسا ہوگا، پر میں نے اپنے یوہا کے لب تجھے چسائے تھے، اس میرے لعاب دہن کی لاج رکھنا۔ حسین تو پیاسا ہوگا، میری فاطمہ تجھے قرآن کا ورد دے کر لوریاں دیا کرتی تھی، میری فاطمہ کے پاک دودھ کی لاج رکھنا۔ حسین تو شیر خدا کا خون ہے، اس خون کی لاج رکھنا، کربلا میں ہم تجھے دیکھنے آئیں گے۔ 10 محرم الحرام کی رات آئی، امام علی مقام خیمے سے باہر، کیونکہ وقت میں دامن گنجائش نہیں، خیمے سے باہر میرا امام تلوار حیدری لے کر ٹیک لگا کر ریت کے ٹیلے پر امام علی مقام آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ سیدہ زینب نے خیمے سے دیکھا کہ امام علی مقام آنکھیں بند کر کے کربلا کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے، آواز دی بھائی حسین 22,000 یا 40,000 درندوں کا لشکر اسرا سے لیس، وہ کل کربلا میں تیرے خون کے پیاسے ہیں۔ حسین تجھے نیند کیسے آ گئی؟ بچے 3 دن سے خیموں میں پیاسے بھی لگ رہے ہیں۔ فرمایا بہن زینب بس کربلا کی ریت میں بیٹھا تھا کہ آنکھ لگی، گنبد خضرا کے مکی تشریف لائے، فرمایا بیٹا حسین
میرے کندھوں پر سواری کی لاج رکھنا۔ حسین، مدینے کی گلیوں میں تجھے کندھوں پر سواری دیا کرتا تھا، تو جدھر میری زلفیں کھینچتا تھا میں ادھر مڑ جایا کرتا تھا، جبریل رب کا قرآن لے کر اترتا تھا۔ حسین، تیرے لیے میں نے سجدے طویل کیے۔ حسین، تجھے میں نے یوں ہا کے لب چسائے۔ حسین، کربلا میں تیرے قدم نہ ڈگمگا جائے۔ اگر پیاس لگے تو میرے یوں ہا کے لب یاد رکھنا۔ حسین، اگر بڑی مصیبت آئے تو تیرے قدم نہ ڈگمگائیں۔ تجھے چلنا میں نے اپنے سینے پہ سکھایا۔ اگر تیرا پہلا قدم